بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بری تمنائیں، بری خواہشات کو جو انسان کے جی میں پیدا ہوتی ہے، اس نے نفس کو اور جی کو روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آدمی قرآن کریم کی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ ایک وقت ضرور آنا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب یہ ذہن میں بات بیٹھے گی اور خوف پیدا ہوگا کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہو کر جواب دہی کرنی ہے، مجھ سے سوالات ہوں گے، جواب مانگا جائے گا، تو میں نے جواب دینے ہیں، مجھے جواب دینے پڑیں گے، تو اس ڈر خوف کی وجہ سے کہ نفس کو بری تمناؤں سے، بری خواہشات سے روکے، کیونکہ نفس اور شیطان کی ان بری تمنائیں جب ہم پوری کرتے ہیں نفس اور شیطان کی، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خوف ذہن میں ہوگا کہ میں نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ روکے گا، نفس کی تمنا پوری نہیں کرے گا۔ جائز تمنا تو پوری کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بری تمنا، بری خواہش جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے، دین اسلام، شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے جو خلاف خواہش پیدا ہو رہی ہے، نفس پیدا کر رہا ہے کہ یہ کر لو، تو اس سے اپنے آپ کو روکے، اپنے جی کو روکے، اپنے نفس کو روکے۔ جب یہ عمل کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہ انسان کا نفس پر کنٹرول ہو جائے، انسان نفس کو اپنا پابند کر سکے، زیر کر سکے، اس کو، اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے لیے محنت مطلوب ہوتی ہے۔ اکابر، مشائخ، علماء کرام، اہل اللہ، خاصان خدا، یہ لوگ یہی تربیت دیتے ہیں، نفس کا مقابلہ کرنے کی تربیت دیتے ہیں، نفس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، شیطان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، ان کو کیسے دبانا ہے، وہ چیز سکھلاتے ہیں۔ ہمارے شیخ مولانا شاہ محمد فاروق صاحب سکھروی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ اتنا ذکر کرو کہ تمہارا نفس دبا رہے۔ ابھی اللہ کا ولی بتا سکتا ہے، عالم دین بتا سکتا ہے، نیک انسان یہ چیز بتا سکتا ہے، اور تجربہ کار یہ چیز بتا سکتا ہے، ان کا تجربہ ہے، اللہ کا تجربہ ہوتا ہے، وہ اپنے مشائخ سے، اپنے بزرگوں سے یہ چیزیں سیکھ کر اپنے نفس کو دبا چکے ہوتے ہیں، تجربہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اتنا کثرت کے ساتھ ذکر کرو کہ تمہارا نفس دبا رہے، اور میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے نفس دب جاتا ہے، مرتا نہیں ہے، دب جاتا ہے۔ مرتا کسی کا نفس نہیں ہے کہ فلاں بے نفس آدمی ہے، نفس اس کا مر گیا ہے، نفس نہیں مرتا، ہاں دب جاتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے سے وہ پھر سر نہیں اٹھاتا، تو اس انسان کا روحانی نقصان نہیں کر سکتا، اس سے گناہ نہیں کرا سکتا۔ جس بندے کا نفس دب جائے وہ پھر اس سے گناہ نہیں کرا سکتا، ہلکا سا خیال ڈالے گا، لیکن اب نفس کی اس بندے پر نہیں چلے گی،
وہ بندہ اس پر غالب رہے گا، نفس پر غالب رہے گا، نفس بندے پر غالب نہیں رہے گا۔ اس لیے اہل اللہ، نیک لوگ، صالحین، اللہ کے اولیاء، یہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ نفس ان پر غالب نہیں آ سکتا، نفس ان سے غلطی نہیں کراتا۔ ہلکی سی خواہش پیدا ہوگی تو ان کے ہاں جو روحانی طاقت موجود ہے، روحانی پاور، اس روحانی طاقت اور پاور کی وجہ سے نفس کو دبا دیتے ہیں۔ ہمارے اندر چونکہ روحانی پاور نہیں ہوتی، جیسے روحانی انرجی پاور نہیں ہوتی ہمارے پاس، ذکر ہم کرتے نہیں، کرتے تو برائے نام، تھوڑا سا ہلکا سا کرتے بس کھانا پوری کرنے کے لیے۔ اس میں شرط ہے کہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ رب العزت نے بھی کثرت ذکر کا فرمایا، ذکر کثیر کرو، اے ایمان والو ذکر کثیر کرو، ذکر کثیر، یہ فرمایا ذکر کرو، فرمایا ذکر کثیر کرو، صبح بھی کرو اور شام بھی کرو، ذکر کثیر کرو۔ تو مشائخ نے یہ فرمایا، اللہ والوں نے یہ فرمایا، ذکر کثیر سے نفس دب جاتا ہے، اور نفس اس بندے سے غلطیاں نہیں کرا سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرا سکتا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرا سکتا۔ جب یہ کام ہو جائے گا، نفس کی طرف سے آنے والے احکام یہ اس سے محفوظ رہے گا، اس روحانی طاقت کی وجہ سے، ذکر کثیر کی برکت سے، تو فرمایا کہ اس کا پھر ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ اب روکے گا نا، نفس کو روک دے گا، بری خواہش آئی اس کو روک دے گا۔ تو یہ ہلکی ملکی عبادت سے، ہلکے ملکے تھوڑے بہت ذکر سے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت بادشاہ تھے، ان کے دل میں تمنا تھی، خواہش تھی کہ میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، اللہ کا ولی بن جاؤں۔ اب ظاہر ہے کہ جب آدمی ایک بادشاہی میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، نظام ہے، مملکت اس کے ذمہ ہے، حکومت اس نے چلانی ہے، تو اس کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ ذکر کثیر کر سکے، وہ زیادہ عبادت کر سکے، بہت مشکل معاملہ ہے۔ تو وہ دل میں تمنا تھی، خواہش تھی کہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاؤں، نیک انسان بن جاؤں، اللہ کی دوستی مجھے نصیب ہو جائے، میں ولی اللہ بن جاؤں۔ بس وہ خواہش ان کی دل ہی دل میں تھی، عملی طور پر وہ قدم نہیں اٹھا رہے تھے جس کے لیے اللہ کے اولیاء وہ قدم اٹھاتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کثیر کرتے ہیں، معمولات کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو وہ ان سے نہیں ہو رہا تھا معاملہ۔ کل ایک دن اپنے شاہی محل میں سوئے ہوئے تھے، تو اوپر سے دوڑنے کی اور چلنے کی آواز آئی، چھت سے آواز آئی، جس محل میں آرام کر رہے تھے شاہی محل میں، چھت پر چلنے کی آواز آئی۔ حیرانگی ہوئی کہ ہماری چھت پر، شاہی محل کی چھت پر رات کے وقت، رات کی اتنی دیر میں، یعنی یہ گستاخی کون کر رہا ہے؟ ہماری چھت پر چڑھ کر، بادشاہ کی رہائش گاہ کی چھت پر چڑھ کر وہ اوپر دوڑ لگا رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ اصل وہ انسان تو نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا، انسان نہیں تھا، وہ ایک سبق دینا چاہتا تھا ابراہیم ابن ادھم کو۔ تو کہنے کہ فوراً باہر آئے، سہرے میں آواز لگائی کہ ہماری چھت پر کون ہے؟ کون ہماری چھت پر چڑھا ہوا دوڑ لگا رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے بیل گم ہو گئے، ہم تلاش کر رہے ہیں، ہمارے بیل گم ہو گئے، ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ارے بے وقوف، بیل تمہارے جنگل میں گم ہوئے ہیں، تلاش کرو، میرے گھر کی چھت پر تلاش کر رہے ہو؟ بھلا بیل جو جنگل میں بیل گم ہوتے ہیں وہ چھتوں پر ملتے ہیں؟
چھت کا اور بیل کا قتل ہو گیا، چھت بیل محلے سے گم ہو گیا ہے یا چرتے ہوئے جنگل میں گیا گم ہو گیا، تو چھت پر کیسے آ گئے؟ تو چھت پہ جو تم تلاش کر رہے ہو اگر بیل ہو تم بے وقوف ہو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ بادشاہ جس طرح بیل چھتوں پر نہیں ملتے اسی طرح خدا شاہی محلوں میں بھی نہیں ملتا۔ جس طرح چھتوں پر بیل نہیں ملا کرتے اسی طریقے سے شاہی محلات کے اندر حکومتوں میں رہ کر بھی خدا نہیں ملتا۔ تو بھائی یہ بات کہنے کی دیر تھی، تو فرشتہ تھا غائب ہو گیا، چوٹ لگی دل پر، چوٹ لگی۔ تو جو میرے دل میں تمنا ہے مجھے خدا مل جائے، اللہ کا میں مقبول بن جاؤں، اللہ کی مجھے ولایت مل جائے، میں با خدا اور ولی اللہ بن جاؤں، تو یہ میری تمنا جو ہے نا ایسے خالی رہ جائے گی، صرف تمنا کی حد تک ہے، باقی یہ سبق دینے والا سبق دے گیا ہے کہ یہاں رہ کر خدا نہیں ملے گا۔ پھر اسی وقت اپنے وزیروں کو مشیروں کو بلایا، حکومت ان کے حوالے کر دی، تم جانو یہ حکومت جانے، میں تو خدا کو پانے کے لیے جنگل میں جا رہا ہوں۔ اپنا شہری لباس اتار دیا، ایک عامیانہ لباس پہن لیا، سادہ لباس پہن لیا، جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، اللہ کی یاد میں لگ گئے، عبادات میں لگ گئے، ذکر اذکار میں لگ گئے۔ جانتے تھے لیکن ان عبادات، ان ذکر اذکار کے لیے اتنا وقت نہیں دے پا رہے تھے، شاہی حکومت کی وجہ سے، شاہی کی وجہ سے اور مصروفیت کی وجہ سے۔ تو جب وہاں گئے پھر ٹائم ہی ٹائم تھا، فارغ ہی فارغ تھے، رات دن ذکر ہی ذکر، عبادت ہی عبادت، نمازیں، ذکر، تلاوت، عبادت میں لگ گئے۔ خدا مل گئے، با خدا ہو گئے، اللہ کے ولی اور مقبول بن گئے، نیک انسان بن گئے۔ کہتے ہیں جب پہلے دن وہاں پر گئے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو ایک اور فقیر وہاں بیٹھا ہوا تھا، فقیر اللہ اللہ کر رہا، جنگل میں اللہ اللہ کر رہا تھا، ایک تھا وہ محض غریب۔ تو یہ اس کے پاس پہنچے، کہا جی میں بھی اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ اللہ سکھا دیں، میں بھی اللہ والا بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اللہ اللہ تو میں آپ کو سکھا دوں گا، لیکن کھانے کا میرے پاس انتظام نہیں ہے، میرے پاس آسمان سے کھانا آتا ہے، صرف میرے ایک بندے کا کھانا آتا ہے، تو اپنا انتظام خود کرو، اللہ اللہ میں آپ کو سکھا دوں گا۔ کوئی بات نہیں، مجھے صرف آپ اللہ اللہ سکھا دیں، کھانا جانے میرا خدا جانے، اللہ مجھے کھلائے گا۔ کہیں جب کھانے کا وقت آیا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، جب کھانے کا وقت آیا اس کے بعد جو پہلا بیٹھا ہوا تھا، جو پہلے اللہ اللہ کا رس بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس وہ دال روٹی آئی، جو آسمان سے کھانا آیا اس کے حساب سے۔ جب اس کے پاس پہلا دن تھا، ابراہیم ابن ادہم بادشاہ، اس کے پاس 7 قسم کھانے، قسم کھانے اللہ نے آسمان سے بھیجے اس کے لیے، کھانے کے لیے۔ وہ پہلا بزرگ اللہ والا حیران ہوا، میں اتنے عرصے بیٹھا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، میرے لیے وہی دال روٹی آ رہی ہے، اور یہ آج ہی آیا، پہلا دن ہے، تو اس کے لیے اتنے انتظامات، قسم کھانے اللہ نے بھیجے، یعنی گویا کہ دل میں ایک شکوہ پیدا ہو، خیال آ گیا، شکوہ پیدا ہو گیا ایسے دل میں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتے ہیں، عالم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتے ہیں، دلوں کی باتیں جانتے ہیں۔ کہ اب میرے اس بندے کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میرے لیے وہی کھانا، اب اس کے لیے قسم کھانے۔ جب یہ بات کی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی آواز آئی کہ اپنے آپ کو بھی دیکھ اور اس کو بھی دیکھ، تو کہاں سے یہاں پہنچا ہے اور یہ کہاں سے یہاں پہنچا ہے؟ تو پہلے غریب تھا، تجھے میں نے پہلے غریب بنایا تھا، تو غریبی سے اس مقام پہ ہے، ولایت کے مقام پہ غریبی سے ہے، اور یہ شخص میری خاطر، میری محبت لینے کے لیے، میرا تعلق لینے کے لیے اس نے بادشاہی کو ٹھوکر لگائی، بادشاہی کو ٹھوکر لگا کر یہ مجھے پانے کے لیے ہے، اللہ والا بننے کے لیے ہے، تو اس لیے اس کا تو اعزاز اور طریقے کا ہے۔ آپ کا بھی اعزاز ہے لیکن آپ کا اور طریقے کا ہے، اس لیے گلا، یہ شکوہ اچھا نہیں ہے، جو دل میں یہ گلا شکوہ بنا رہا ہے اچھا نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد کچھ ملازمین، کچھ وزراء اس جنگل سے گزرے، تو ابراہیم ابن ادہم
بعض اس کے دریا کے کنارے پر کوئی کپڑا سی رہے تھے، سوئی نکال کر کپڑا سی رہے تھے یا اپنی گدڑی وہ سی رہے تھے اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ ایک وقت تھا بادشاہ وقت، اتنے ہزاروں خدام شاہی چلا رہے تھے۔ آج کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کے پھٹے ہوئے کپڑے کو سی کر دے دے، اپنے ہاتھ سے سوئی کے ساتھ خود سی رہے۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ کے نیک بندے آپ نے کیا کر دیا، اتنی آسانی چھوڑ دی، اتنی راحت آرام کے سامان آپ نے چھوڑ دیے، کتنا آپ کو سکون تھا، شاہی محلوں میں آپ رہتے تھے، نوکر چاکر خدام ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے، اب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے خود یہ اپنا کپڑا سی رہے ہیں، اپنی گدڑی سی رہے ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادم نے فرمایا کہ بھائی جو میں نے بادشاہی چھوڑی ہے اس بادشاہی کی کوئی حقیقت نہیں، جو خدا تعالیٰ نے مجھے اب بادشاہی عطا فرمائی ہے یہ بادشاہی بہت اونچے مقام، بہت اونچی شان والی بادشاہی ہے۔ ان کا وہ کیسے؟ ان ملازمین نے کہا جو سابق ملازمین تھے، وزراء تھے، ان کا یہ کیسے؟ ان کا دیکھو یہ سوئی ہے، تو سوئی انہوں نے ایسے دریا میں پھینک دی۔ ابراہیم ابن ادم نے اپنی وہ سوئی لوہے والی دریا میں پھینکی، اور حکم کیا ہے اپنا دریا کی مچھلیوں میری سوئی لا کر دو۔ لکھا ہے کہ ان کی کرامت تھی، اس اللہ کے ولی کی، ابراہیم ابن ادم کی کرامت ظاہر ہوئی کہ بہت ساری مچھلیاں اپنا پانی سے منہ نکالا، ان کے منہ میں سونے کی سوئیں تھی، سونے کی سوئیں۔ اللہ نے رتبہ اور مقام دکھانا تھا ان دنیا داروں کو، وزیروں کو، مشیروں کو۔ تو بادشاہ نے کہا، ابراہیم ابن ادم نے کہا کہ نہیں، مجھے وہ لوہے والی اپنی سوئی چاہیے جو میں نے اپنے ہاتھ سے پھینکی ہے، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، وہی سوئی مجھے چاہیے جو میں نے اپنے ہاتھ والی لوہے والی، جس سے میں کپڑا سی رہا تھا۔ کہ ایک اور بہت بڑی مچھلی جو ان مچھلیوں کی سردار تھی، بڑی مچھلی، وہ تہہ میں گئی، وہی سوئی اٹھا کر اپنے منہ میں لے کر ظاہر ہوئی، یعنی یہ کہا کہ باج سلامت یہ سوئی لے لیں، یہ آپ کی وہی سوئی ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے پھینکی ہے۔ تو ان وزراء کو کہا کہ دیکھو یہ شاہی اچھی ہے، یہ بادشاہی اچھی ہے جو خدا نے مجھے عطا فرمائی ہے، یا وہ بادشاہی اچھی تھی جس میں ظاہراً تو لوگ فرما برداری کرتے تھے لیکن دل میں محبت نہیں ہوتی۔ جو ظاہری بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے وزیر ہوں، مشیر ہوں، ان کے ملازمین ہوں، ظاہراً تو سلوٹ مارتے ہیں، ظاہراً تو عزت کرام کرتے ہیں، دل میں محبت نہیں ہوتی۔ جو انسان اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر ساری مخلوق، یہ فضائل اعمال میں حدیث پاک منقول ہے، حدیث پاک کی ساری کتابوں منقول ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ زمین کی ساری مخلوق پر اعلان فرماتے ہیں یہ میرا دوست بن گیا ہے، میرا دوست بن گیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے میری مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے میں نے فلانے سے محبت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کراتے ہیں فلانا بندہ میرا پیارا ہو گیا ہے، اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان کی مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنا خصوصی تعلق، کیونکہ اپنا ہمارا سب کا اللہ سے تعلق تو ہے نا، ایمان لانا یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، لیکن یہاں مطلوب ہے خصوصی دوستی، ایک عمومی دوستی، ایک عام دوست ہے کبھی سلام دعا ہوگی السلام علیکم، ایک خصوصی دوستی کے جس کے بغیر گزارا نہ ہو، جیسے صبح بھی ملاقات ہو، دوپہر ملاقات ہو، شام بھی ملاقات ہو، بغیر دیکھے، بغیر ملاقات، بغیر گفتگو کے اس کے ساتھ گزارا نہ ہو، ایسا دل کے اندر پیار محبت رچ بس جائے کہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ایسے محسوس ہو کہ بہت بڑا پہاڑ میرے سر پر آ گرا ہے، ایسا بوجھ محسوس ہو، وہ ہے، یہ ہے اللہ کا پیار، خصوصی پیار۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں، خاص خان خدا ہوتے ہیں، ان کو وہی خصوصی تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے، جن کو نسبت خصوصی حاصل ہو جاتی ہے، ان کو گناہ کرتے ہوئے بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے، ہو جائے غلطی سے، ہو جائے غفلت سے، ہو جائے تو پھر بھی بغیر توبہ کرنے کے
ان کو سکون نہیں آتا۔ ایک ہم ہیں، ہمارا تعلق ہے کمزور تعلق ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، کر گزرتے ہیں اس کے بعد بھی توبہ کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے بہت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔